بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے طہارت کے بلکہ 2 لیکچر سے ہمارا طہارت کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پانی کے مسائل کو ڈسکس کیا ایک لیکچر میں، اور خاص طور پہ پانی میں جب نجاست مل جائے تو پانی سے ہی ہم نے طہارت حاصل کرنی ہے۔ طہارت کا ہمارا کانسیپٹ پانی کے گرد گھومتا ہے، تو پانی کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ہم اس سے طہارت حاصل کر سکیں، یہ چیز ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی، اور اس میں جو روایتیں ہیں، احادیث ہیں، یا اس حوالے سے جو فقہا کی آراء ہے۔ سیکنڈ ہم نے ڈسکس کیا کہ نجاست کیا ہے، ٹھیک ہے، امپیورٹی جو ہے اس کی کیا ٹائپس ہیں، اور تاکہ ہم اس سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، جس نجاست سے پاک رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خود وہ نجاست کیا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے طہارت کے حوالے سے، وہ تطہیر کے میتھڈس ہیں۔ تطہیر مین پیوریفائنگ، مطلب مختلف چیزوں کو آپ نے کس طرح سے پیوریفائی کرنا ہے۔ اس میں جن چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے میتھڈ فار پیوریفائنگ میں، ان میں ایک تو جسم اور کپڑا ہے، جسم کو کیسے پیوریفائی کرنا ہے، ڈریس ہے، کپڑا ہے آپ کا، کلاتھ، اس کو کیسے پیوریفائی کرنا ہے۔ پھر زمین ہے، گراؤنڈ، اگر زمین نہ پاک ہو جائے تو یعنی فرش جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم نے کیسے پاک کرنا ہے۔ تیسرا گھی کے بارے میں، گھی وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کی لیکوڈ چیز ہے، اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ چوتھا جو ہے وہ کھال یعنی سکن، ڈیڈ جو مردار ہے، مردار تو ظاہری بات ہے حرام ہے، اور ہم نے نجاست میں یہ بھی پڑھا تھا کہ مردار نجس بھی ہے، حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، تو اب اس کی کھال کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم پاک کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ویسے اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ تطہیر کے طریقوں میں نیکسٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے، آئینے کے بارے میں، مرر یا اس قسم کی چیزیں جو صاف شفاف ہوتی ہیں، جن کی سطح سرفیس جو ہے، ان کو ہم کس طرح سے پاک کر سکتے ہیں۔ پھر جوتا ہے، جوتے کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ آخر میں کچھ مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے اس سے ریلیٹڈ۔ تو ابھی یہ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کا ہم نے ایک اوور ویو لے لیا ہے، اب ہم اس کو 1 بائی 1 جو ہے وہ بک سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے کہ آپ نے اپنے باڈی کو یا آپ نے کپڑے کو کس طرح سے پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن بھی ہیں نا، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ سوال کیا کہ اگر ہمارے کپڑوں پہ جو ہے وہ خون لگ جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ نجس خون لگ جائے، ناپاک خون لگ جائے، تو ہم اس کو کیسے پاک کریں، ٹھیک ہے، مینسز کا خون ہے یا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتہ، ایک تو یہ ہے کہ نجاست کو کھرچ ڈالو، ٹھیک ہے، اگر وہ جم گیا، ثم تقرضہ بالماء، پھر اس کو پانی سے رگڑو، ٹھیک ہے، ثم تنضحہ، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پانی بہا دو، یعنی 3 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کپڑوں سے یا بدن سے ہم نے کسی بھی قسم کی نجاست کو دور کرنا ہے، تو اگر وہ جامد ہے، سالڈ فارم میں ہے، تو پہلے تو اس کو کھرچ دینا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مل کے دھونا ہے، پھر اس کے بعد پانی بہا دینا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تعلیم دی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرا جو دوپٹہ ہے، یا بعض اوقات خواتین کا جیسے گاؤن وغیرہ آج کل ہمارے ہاں ہے، تو جب میں چلتی ہوں تو وہ زمین پہ بعض اوقات رگڑ کھاتا ہے، بے دہانی میں ہو جاتا ہے ایسا، تو بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ میں کسی ایسی جگہ سے گزرتی ہوں جہاں مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ نجاست والی جگہ تھی، تو میرا کپڑا جو ہے وہ اس نجاست والی جگہ کو ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بندہ بازار میں جا رہا ہے خرید و فروخت کے لیے، تو میں کیا کروں؟ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ،
کہ اس کپڑے کو اس کے بعد والا جو زمین کا حصہ ہے وہ اس کو پاک کر دے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر نجاست والی جگہ پہ وہ لگا بھی ہے زمین پہ تو بعد والی جو مٹی ہے وہ مٹی اس کو پاک کر دے گی. یعنی ہمارے ہاں پاکی حاصل کرنے کے جو 2 میتھڈز ہیں, ایون کہ اب دیکھیں نا کہ پانی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, تیمم کرتے ہیں. تیمم میں بھی پاکی ہم ریت سے یا مٹی سے حاصل کرتے ہیں. تو مٹی اور ریت وغیرہ بھی تطہیر کا ایک ذریعہ ہے, نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دین وہی مراد ہے کہ نجاست سے مراد ہماری اسلامک پرسپیکٹیو میں نجاست ہے, یعنی وہ نجاست کے اندر رہنے سے ہماری ایمانی حالت بھی متاثر ہوتی ہے, جو ہماری اسپرچول کنڈیشن ہے وہ بھی ڈاؤن کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر ہم طہارت کی حالت میں رہتے ہیں تو ایمانی حالت بھی بہتر رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ تھا بدن کو کیسے پاک کرنا ہے یا کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے. تو اس میں پانی سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے اور پانی نہ ہو تو مٹی سے بھی. دوسرا کیا ہے, تطہیر الارض, زمین کو کیسے پاک کرنا ہے. جیسے بچے نے بیڈ پہ پیشاب کر دیا تو وہ یہی ہے کہ چادر وغیرہ اتاریں, جو بیڈ شیٹ ہے اس کو آپ دھو لیں اچھے سے, بس سمپل ہے. اور اگر زمین جو ہے یا فرش وہ ناپاک ہو گیا تو اس کو کیسے پاک کریں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی جو پہلے گزر چکی, کہ ایک بدو آیا تھا اور اللہ کے رسول کی مجلس میں, اور اس نے کچھ دیر کے لیے مجلس میں بیٹھا, باتیں سنی. جب واپس جانے لگا تو مسجد نبوی میں ہی ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, دعو, اس کو چھوڑ دو, وَأَرِيكُ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ, اور اس کے پیشاب پہ جو ہے وہ پانی کا ایک ڈول بہا دو. تو اب دیکھیں نا, ہمارے ہاں تو فرش ہے نا, ہمارے ہاں تو فرش ہے, آسان ہے, پانی اس کے اوپر بہائیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ گندگی کو, نجاست کو اپنے ساتھ لے جائے گا, ماربل اور اسی طرح ٹائل وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اگر نیچے زمین نرم ہے, مٹی والی ہے, تو خواہ مخواہ وسوسہ نہیں کرنا. پانی کا ڈول بہا دیا ہے تو بس وہ پانی اس کو لے کے زمین کے اندر مٹی میں اتر گیا نجاست کو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وسوسہ وہ اس میں نہیں پڑنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب اس زمانے میں یہی تھا, فرش نیچے جو ہے وہ کچے فرش ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول نے اس پہ آگے تبصرہ کیا کیا, فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ, تمہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ آسانی پیدا کرو. یہ خاص طور پہ علماء کے لیے, لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, یہاں وہ وسوسہ باقی رہ سکتا تھا. وسوسے والا ذہن ہونا تو بندے کا وسوسہ ختم نہیں ہوتا. لوگ 2-2 گھنٹے واش روم میں کھڑے رہتے ہیں, پتہ نہیں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں کہ صاف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, یہ بیماری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تمہیں اللہ نے آسانی جو ہے وہ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ, اللہ نے تمہیں جو ہے وہ سختی کرنے والا یا تنگی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. یہ ایک عالم کی شان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کے ذریعے لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے, جبکہ شریعت نے جو ہے وہ رخصتیں اور آسانیاں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور روایت ہے, یہاں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ عنہ, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ قول نہیں ہے, بلکہ یہ بعض سلف سے یہ قول ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, زکوٰۃ الارض یبسھا, یعنی زمین کی جو پاکی ہے نا وہ اس کی خشکی ہے. کچا فرش ہے, جیسے گاؤں دیہات میں آج بھی دیکھیں نا کچا فرش ہے جسے ہم ویڑا کہتے ہیں. اب وہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے, اب پتہ بھی نہیں چلتا, وہ خشک ہو گئی زمین. جب وہ زمین خشک ہو گئی ہوا چلنے سے تو بس وہ پاک ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ لیکن حدیث میں نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ بعض سلف سے یہ قول جو ہے وہ مروی ہے. باقی یہ ہے کہ حدیث میں یہی ہے کہ بھئی جہاں تمہیں اندازہ ہے کہ بچے نے کوئی نجاست یا گندگی وغیرہ کی ہے تو وہاں پانی بہا دو, بس اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس, گھی وغیرہ, آئل یا گھی وغیرہ ایسی چیز کو جو ہے وہ پاک کرنا. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت میمونہ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چوہے کے بارے میں. وہ چوہا جو ہے جو گھی میں گر گیا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, القوہا. وہی بات نا جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی کنویں میں جو ہے وہ کتا گر جائے تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی 30 ڈول نکال دو. تو وہ حضرت کیا کرتے ہیں, 30 ڈول نکال دیتے ہیں, کتا نہیں نکالتے.
تو اس سے یہ محاورہ بڑا معروف ہو گیا ہے کہ بھائی ڈول تو نکالنی ہے، کتا نہیں نکالا. تو مفتی صاحب کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کتا نہیں نکالنا. ٹھیک ہے. تو القوہا وہی بات ہے کہ پہلے تو وہ نجاست جو ہے، جو نجس چیز ہے، اس کو اس گھی میں سے نکال کے باہر پھینکو. وما حولہا، پھر اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے وہ بھی، جس کو اس نے ٹچ کیا ہے وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو تم استعمال کر لو، کھا لو. یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جب وہ جامد ہے، جب وہ سالڈ گھی ہے. ٹھیک ہے، جمع ہوا گھی ہے. اگر اس میں نجاست گر گئی تو وہ آپ جو سالن ہے یا کوئی بھی چیز ہے استعمال کی، اس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر وہ مایا ہے یعنی لیکوڈ فارم میں ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے. اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب وہ سارا نجس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پانی کے اوپر اس کو قیاس کریں گے. پانی کے اوپر جیسے پانی میں نجاست گر جاتی ہے تو ہم اس کا حکم ڈیفائن کرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہوا کہ نہیں. پیچھے پڑھا ہے نا، پانی میں نجاست گر جائے تو کیا ہم نے اصول پرنسپل ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایک اس کا وصف چینج ہو جائے، اس کا آرڈر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کلر یا اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، اگر وہ چینج ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ جی یہ نجس ہو گیا. اگر کوئی وصف چینج نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نجس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، مردار کی جو سکن ہے اس کو پاک کرنا. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ مردار کیا ہے، نجس ہے. نجاست کی قسمیں جب ہم نے پڑھی تھی نا تو اس میں یہ بھی تھا کہ مردار بھی نجس ہے. جب وہ نجس ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ساتھ میں اجازت بھی دے دی گئی کہ آپ کیا کریں، اس کی کھال کو اپنے استعمال میں لیں. تو اب اس کو ہم نے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اذا دبغ الاحاب فقط طہورا. اس کو دباغت کہتے ہیں اصطلاح میں. مطلب جو چمڑے کا کام کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ دباغت کیا ہوتی ہے. کلر کرنا، رنگنا، مختلف طرح سے ترجمہ، یعنی اس کا ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے. کوئی کیمیکل، کوئی دوائی وغیرہ لگا کے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اذا دبغ الاحاب فقط طہور، تو چمڑا جو ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی دباغت کریں گے، یعنی اسے اس کے جو ہے وہ پروسیس سے گزاریں گے. نیکسٹ کیا ہے، تطہیر المرآ، مرر یا آئینہ. ٹھیک ہے. اگر وہ ناپاک ہو جائے، جیسے موبائل کی اسکرین ہے، ٹھیک ہے، گیجٹس ہیں ہمارے، اگر وہ ان کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے تو اس میں یہی ہے کہ نجاست کا اثر، جیسے کوئی گیلا کپڑا ہوتا ہے اس سے اس کے اثر کو کیا کرے، زائل کر دے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی روایت تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن صحابہ کا قول ہے. دیکھیں نا، جہاں ہمارے پاس روایت نہیں ہوتی تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، پھر صحابہ کے اقوال سے مدد لیتے ہیں، وہاں سے مسئلہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں ہمیں یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرو اور پھر السابقون الاولین، یعنی سبقت لے جانے والے صحابہ، ٹھیک ہے، ان کے نقش قدم پہ بھی چلو. اور حدیث میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کو پکڑ لو. تو صحابہ کرام کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے جو اقوال ہیں ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. یہ ہمارا اصول فقہ کا موضوع ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی چیز ہمیں صحابہ کرام کے فتاوی سے بھی مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ایک اجتہادی بصیرت ان کے اندر تھی. تو اس لحاظ سے ان کے اقوال کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سٹیٹس بڑھ جاتا ہے شرعی اعتبار سے. تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو اب ظاہری بات ہے تلوار کے اوپر کیا ہے، خون لگ جاتا تھا، تو اس کو وہ پھر کپڑے سے صاف کر لیتے تھے تو وہ پاک ہو گئی. تو یہاں سے مطلب استدلال کیا گیا ہے کہ اگر ایسی سطح ہو، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کمپیریٹو فقہ میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے. اب آئینے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی تو گیو اپ نہیں کرنا، کہیں سے کوئی چیز جو ہے وہ لا کے وہاں سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور رہنمائی لینی ہے. تو شریعہ گائیڈنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ کر کے نا، وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے، وہاں بڑی تفصیل ہے، ایک ایک لفظ کر کے اللہ نے بتایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، محنت کرو، محنت کرو. کچھ چیزیں بتا دی ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیا، محنت کرو اور اللہ کا حکم ڈھونڈو، تلاش کرو، اس پہ بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، تطہیر النعل،
جوتے کو کیسے پاک کرنا ہے، اگر جوتے میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے پاک کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وطی احدکم بنعلہ الاذی، اگر تمہارے جوتے میں اگر کوئی گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے، جیسے رستے میں انسان چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فإن التراب له طہور، مٹی اس کو پاک کر دے گی۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، زمین پہ رگڑ لیتے ہیں نا، اب عام طور پہ نماز جنازہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی جوتا نیچے رکھ کے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں دیکھ لیں کہ جوتے میں نجاست تو نہیں لگی، اگر لگی ہے تو اس کو زمین پہ رگڑ لے تو وہ جوتا کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ تو جوتے کو وہی بات آ رہی ہے کہ دو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ایک تو پانی طہارت کے لیے، تطہیر کے لیے، یعنی پیوریفیکیشن کے لیے، چیزوں کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اور دوسرا مٹی استعمال ہو رہی ہے۔ جوتا تو پاک ہو جائے گا، وہ جگہ جو ہے جہاں پہ جوتا پاک ہوا ہے وہ تو، ہاں جگہ جو ہے نا وہاں نجاست لگ گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر زمین خشک ہو گئی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے اگر زمین خشک ہو گئی تو وہ ویسی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پانی انسان پھینک دے۔ تو اب اس میں جیسا کہ وہ شروع میں حدیث آئی ہے نا، اللہ کے وسلم کا ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی ایک ایک جملے میں بہت گہرے میننگ ہوتے ہیں۔ وہ جو بات کہی گئی کہ اللہ نے تمہیں آسانی جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے، اور آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل سے مشکل بات بتاؤ، مطلب متقی آدمی وہی ہے کہ جو مشکل سے مشکل کے اوپر عمل کرے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو آپشن ہوتی تھیں، دونوں شریعت میں الاؤڈ ہوتی تھی، ایک آسان اور ایک مشکل، تو آپ آسان کی طرف جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کی طرف جاتے تھے، حالانکہ آپ کے لیے مشکل پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، یہ امت کی تربیت کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے خواہ مشکلات کی طرف دیکھیں، شریعت میں مشکل تو ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، وضو کریں گے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے، مشکل تو ہے، صبح فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل تو ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ مشکلات ہم نے پیدا کی ہیں، کچھ تو اللہ نے رکھی ہیں، دین نے رکھی ہیں، ان کے اوپر تو اجر ہے، اور کچھ ہم نے خواہ پیدا کر لی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جیسے اب انہوں نے کچھ یہاں پہ مسائل پہ جو ہے وہ تذکرہ کی ہیں، یہ صرف آپ کہہ لیں کہ جی سمجھانے کے لیے۔ حبل الغسیل، حبل الغسیل کیا ہے؟ یہ باہر آپ نے دیکھا کہ تار لٹکی ہوئی ہے، کپڑے ڈالنے والی ہے، وہ ہر گھر کی چھت پہ لٹکی ہوتی ہے۔ اب کوئی کپڑا ڈال دیا، کسی خاتون نے، بچے نے پیشاب کیا تھا، وہ اس پہ کپڑا ڈال دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کپڑا اس نے اتار لیا، اس کو بعد میں احساس ہوا، دھونے کے لیے رکھ دیا اور وہاں پہ ایک اور کپڑا ڈال دیا، جی یہ بھی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑنا، تو اگر وہاں کوئی کپڑا ڈال بھی دیا تھا تو وہ بعد میں تار خشک ہو گئی تو بس وہ تار پاک ہو گئی، اب اس کے اوپر کوئی اور کپڑا ڈال دیا تو اب اس میں نہیں پڑنا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ زیادہ باریکی میں جائیں گے نا تو پھر انسان جو ہے وہ الجھ جاتا ہے، پھر انسان نکلتا نہیں ہے، پھر اس کا وسوسہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور یہاں پہ یہ چیز لے کے آئے ہیں کہ جی کمیل بن زیاد سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے لیے جاتے تھے تو میں نے دیکھا ان کو، بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے رستے میں کیچڑ بن گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کیچڑ میں جا رہے تھے اور کیچڑ ان کے پاؤں سے لگا ہوا تھا، تو گویا کیچڑ بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں، وہ بھی ناپاک نہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر انسان کے کپڑے پہ کوئی نجاست لگی ہو اور اب اسے نہ پتا ہو کہ کہاں لگی ہے، تو پھر ایسا ہے کہ جہاں ظن غالب ہے اس ساری جگہ کو دھو لے، بس۔ ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا یہاں پہ انہوں نے کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر سے جو ہے وہ کوئی پانی گرا ہے، اب آپ کو وسوسہ پڑ گیا کہ یار ان کے اوپر واش روم تو نہیں تھا، تو دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے یہ واجب نہیں کیا،
تو زیادہ سے زیادہ اپنا شک ہے تو کپڑے جا کے چینج کر لیں اور اپنے آپ کو صاف کر لیں، بس اتنا سا کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اس کی طبیعت صاف کریں، وہ آپ کی بھی کرے، تو خواہ مخواہ جو ہے وہ ہمیں مشکلات پیدا نہیں کرنی، آسانی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ یہ نجاست ہے اور یہ مجھے لگی ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، اور جس کے بارے میں ایسی وہم سا ہے تو وہم میں نہیں پڑنا، اصل بات یہ وہم میں نہیں پڑنا۔ اچھا جی، یہ تو تھا ہمارا کہ نجاست کا ہم نے ازالہ کیسے کرنا ہے، یا مختلف چیزوں کی جو تطہیر ہے ان کو ہم نے کیسے پیوریفائی کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، جی جی شیخ، آج کل جو واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھلتے ہیں اس کے اندر نجس کپڑے اور صاف کپڑے اکٹھے دھلنے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر تو کسی خاتون خانہ کو جو ہے وہ شک پڑ جاتا ہے اور شک کی وجہ سے وہ الجھ جاتی ہیں، تو پھر تو وہ ایسا کریں کہ پہلے نجس کپڑے دھو لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کپڑے جو ہے وہ دھو لیں، تاکہ وسوسے میں نہ پڑیں۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کو وسوسہ ہو جاتا ہے نا تو وہ وسوسے سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہاں، جہاں تک مسئلے کی بات ہے، تو اگر تو آپ نے نجاست کو ایک مرتبہ دھو لیا، آپ کے کپڑوں پہ لگی تھی، آپ نے دھو لیا تو بس کافی ہے، یہ کپڑا پاک ہے، آپ اس کو سب کپڑوں کے ساتھ دھو لیں یا علیحدہ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں جی جی ہاں، چھوٹے بچوں کے کپڑے اگر اس پہ دیکھیں نا، ایک تو ظاہری نجاست ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ پوٹی لگی ہے، آپ نے اس کو صاف کر دیا اسی وقت، وہ تو ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ نے صاف نہیں کیا تو پھر اس کو علیحدہ سے دھو لیں، اس کو علیحدہ سے دھو لیں۔ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نجاست لگی بھی ہو تو جب اس کو دھوتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ شبہ اور وسوسہ یہ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پانی بھی تو ڈالنا ہے نا، تو وہ پانی کے ساتھ نجاست مکس ہو گئی، تو وہ نجاست والا سارا پانی جو ہے وہ اس نے سارے کپڑوں کو آپ کے دھو ڈالا، بلکہ وسوسے والا کہے گا سارے کپڑوں کو نجس کر ڈالا۔ ٹھیک، تو اس میں ہم نے جو پرنسپل ایک پڑھا تھا نا کہ نجاست بعض اوقات کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب نجاست کم ہوتی ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو پھر نجاست میٹر نہیں کرتی، جو چیز غالب آ جاتی ہے، پانی غالب آ گیا تو پانی کا حکم جاری ہوگا، نجاست غالب آ جائے تو نجاست کا حکم جاری ہوتا ہے، تو وہ نجاست پھر معمولی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بھی قابل معاف ہے، وہ ہم نے پہلے لیکچر میں وہ چیز پڑھ لی ہے، تو اس کو ہم اسی اینگل سے دیکھیں گے کہ پانی کے اندر نجاست مل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی غالب ہے، ظاہری بات ہے آپ نے مطلب برتن یا وہ کپڑے دھونے والی مشین میں، واشنگ مشین میں اگر آپ نے پانی ڈالا ہے تو اچھا خاصا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل جو وہ ہوتا ہے رینسنگ بھی ہوتی ہے، مطلب 2-3 بار پانی چینج بھی ہو جاتا ہے اس میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں وہ جی۔ نیکسٹ کیا ہے، ایٹیکیٹس آف گوئنگ واش روم، بیت الخلاء کے آداب۔ دیکھیں، کہنے کو یہ بہت ایک معمولی سا ٹاپک ہے، بلکہ درمیان میں ایک حدیث بھی آئے گی۔ یہ آداب اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں نا تو کوئی 20 حدیثیں ہیں اس کے بارے میں جو صرف یہ بیت الخلاء جانے کے آداب سکھا رہی ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا تھا کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معمولی باتوں پہ اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں، اتنا فوکس کرتے ہیں اور اس کو اتنا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر ساتھ میں بتا دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے ہیں۔ تو اگر معمولی چیزوں کے بارے میں یہ آداب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیزوں کو چھوڑا نہیں گیا، بڑی چیزوں کو چھوڑا نہیں گیا، ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہمیں ملیں گی۔ اور پھر اہم چیز کیا ہے، دیکھیں یہ سب عبادت کا کانسیپٹ ہے، ہم اس کو معمولی مطلب یار یہ کیا مطلب یہ بھی کریں وہ بھی کریں، بیت الخلاء میں جانے کے لیے کیا ہے اگر نہ کرے انسان، مثال کے طور انسان نجس ہے، اگر غسل اس کے اوپر فرض ہے نہ کرے تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب وہی ہے نا کہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے نجاست کے ساتھ شیاطین کو رکھ دیا، طہارت کے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کی صحبت رکھتی، ملائکہ کی صحبت رکھتی، دونوں قسم کے ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیے اور کہا کہ اب ایک یہ رستہ ہے، ایک یہ رستہ ہے، ایک یہ ماحول ہے، ایک یہ ماحول ہے، بس تم نے اپنا ایک ماحول جو ہے چننا ہے، اختیار کرنا ہے۔
طہارت والا یا نجاست والا. طہارت والے ماحول میں رہو گے تو تمہارے لیے نیکی آسان ہو جائے گی, نجاست والے ماحول کی طرف جاؤ گے تو تمہارے لیے گناہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بچنا اور اوائڈ کرنا اور ان پہ عمل کرنا, یہ اوورآل آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا, یعنی بچنے کا ایک مادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ بچنے کی ایک کنڈیشن ہے نا, ایک تربیت ہے, ایک ٹریننگ ہے کہ آپ بچ رہے ہیں. تو وہ ٹریننگ اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہو گئی ہے تو وہ بڑی بڑی چیزوں پہ بھی کام آئے گی. یعنی ایک صلاحیت ہے نا جو پالش ہو چکی ہے. تو اس لیے اس کو صرف اس اینگل سے نہیں دیکھنا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے مسائل بیسیکلی بہت بڑے بڑے رویوں کی بیس بن رہے ہیں, بنیاد بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے عام طور پہ. میاں بیوی کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ کا ایک رستہ طے ہو جاتا ہے. وہ رستہ پھر جیسے آپ دیکھیں نا, یہاں سے آپ نے تھوڑا سا ادھر ہو گئے, لیکن جیسے جیسے آگے جائیں گے تو یہ ٹرن جو ہے یہ 0.1 سینٹی میٹر تھا تو یہ کلو میٹرز میں چلا جائے گا. تو یہ جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے. خیر بہرحال بیت الخلاء کے آداب میں ایک بات, یعنی ایک دفعہ تو ہم اس کو اوور ویو لے لیتے ہیں سلائیڈ سے, پھر اس کے بعد ہم اس کو کتاب سے دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا. مثال کے طور پہ واش روم میں جا کے دعا پڑھنا واش روم کی, یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ رکھ کے بیت الخلاء میں چلے جانا کہ جس میں اللہ کا نام ہو. ٹھیک ہے, اب لوگ سوال کرتے ہیں سر وہ موبائل ہے اور اس میں قرآن مجید ہے. خیر اس پہ آتے ہیں ہم, ابھی بس صرف جو ہے نا اسی تک رہیں. دوسرا کیا ہے, بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے, اوٹ لے لینا. اس وقت عام طور پہ سفر میں ہوتے تھے اور گھروں میں بھی ٹائلٹس کا رواج نہیں تھا, مطلب کلچر نہیں تھا, بہت سادہ سی زندگی تھی, جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے, کھیتوں میں نکل گئے. تو یہی معاملہ تھا. ٹھیک ہے, تو اوٹ لے لینا اس کا حکم ہے جب بھی آپ بیت الخلاء کے لیے جائیں. گفتگو کرنا اس سے یعنی منع کیا گیا. ٹھیک ہے, واش روم میں جو ہے وہ گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. نیکسٹ کیا ہے, قبلہ رخ ہونا. اس کے بارے میں بھی آداب ہیں. دیکھیں یہ ایٹیکیٹس کی بات ہو رہی ہے, ایٹیکیٹس میں اور جو آپ کہہ لیں کہ جی اوبلیگیشنز ہیں, جو فرائض ہیں, ان میں ذرا فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس ہے نا ہر چیز کا, کوئی چیز ایٹیکیٹس میں آ جاتی ہے, کوئی چیز لازم ہے, فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے, چھینٹوں سے بچنا اس کا بڑا حکم ہے, پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, سوراخ یعنی باہر اگر آپ ہیں تو سوراخ میں پیشاب کرنے سے بچنا, اس کی بڑی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے, حشرات الارض میں سے کوئی آپ کو کاٹ سکتا ہے. رستے سے بچنا, رستے میں جو ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں احکامات ہیں. اسی طرح سے حمام یعنی نہانے کی جگہ, جیسے بچے ہوتے ہیں وہیں پیشاب کر دیا, وہاں نہا رہے ہیں. سوئمنگ پول میں یہ بہت معاملہ ہوتا ہے. یہ پبلک ہمارے یہاں جو سوئمنگ پول ہیں, تو صحیح بات ہے, انسان کی طبیعت میں ذرا نفاست ہو تو انسان کا دل ہی نہیں کرتا وہاں داخل ہونے کو, لیکن لوگوں نے سب کچھ جائز کیا ہوتا ہے اس میں. کھڑے پانی سے بچنا. ٹھیک ہے, کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے بچنا. ٹھیک ہے, جاری پانی سے, ظاہر بات ہے کوئی آپ کو دیکھ لے گا تو اس کو کراہت آئے گی نا استعمال کرتے ہوئے. کھڑے ہونے سے بچنا یعنی کھڑے ہو کے جو ہے وہ پیشاب کرنے سے بچنا, یہ بھی آداب میں ہے. ناپاک سے بچنا. ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ یعنی استنجا کے لیے دائیں ہاتھ استعمال نہ کرے. ہاتھ زمین پر ملنا, یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. اس وقت صابون وغیرہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے استنجا کیا ہے بائیں ہاتھ سے تو اس کو ملیں, سنت میں آتا ہے مٹی سے مل کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزید صاف کرتے تھے تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ جاتی رہے. پانی چھڑکنا. ٹھیک ہے, اس کا بھی تذکرہ آتا ہے, حدیثوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو جو ہے وہ 1 بائی 1 کر کے ہم بک سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا احادیث ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز ہم نے کہا تھا کہ کوئی اللہ کا نام یا کوئی بھی مقدس آپ کہہ لیں کلام یا مقدس اوراق لے کے بیت الخلاء میں جانا, اس کو پسند نہیں کیا گیا. پسند نہیں کیا گیا مطلب یہ ڈسکریج کیا گیا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ نقش تھا. تو آپ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے تو اس کو آپ انگوٹھی کو اپنے سے علیحدہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب ایٹیکیٹس میں سے ہے.
ہاں ایٹیکیٹس میں سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی لے گیا تو غلطی سے تو وہ گناہ گار ہے, تو ایٹیکیٹس میں سے ہے کہ نہ لے کے جائے. اگر آپ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے پاس جیب میں نا ایک مصحف رکھتے ہیں پاکٹ میں, تو اب مصحف کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں, واش روم میں نہ جائیں. ہاں یہ جو موبائل وغیرہ میں مصحف ہوتا ہے نا, اس کی پرواہ نہ کریں, اس کو اپنے سر پہ نہ سوار کریں ہیں. پھر باہر موبائل رکھیں گے تو موبائل نہیں ملے گا. ٹھیک, ہاں تو وہ زیادہ پریشانی ہو جائے گی, زیادہ پریشانی ہو جائے گی. تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, وہ اسکرین ہے وہ آف ہے بس, ٹھیک ہے. ہاں مصحف سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اوراق کی صورت میں ہے, ٹھیک ہے, اس کو احتیاطاً جو ہے وہ اپنے ساتھ بیت الخلاء میں لے کر نہ جائے. نیکسٹ کیا ہے, البعد والاستتار عن الناس, جسے ہم نے کہا کہ جی اوٹ لے لینا, لوگوں سے جو ہے وہ چھپ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کھلی فضا میں ہوتے تھے تو آپ اتنی دور چلے جاتے تھے کہ نظر نہیں آتے تھے, نظر نہیں آتے تھے. یعنی آپ کے ساتھ کوئی اور بھی سفر میں ہے تو قضائے حاجت اگر محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے جاتے کہ نظر نہیں آتے تھے, یا کسی چٹان کے پیچھے چلے گئے یا کسی درخت کے پیچھے چلے گئے تو اوٹ لے لینا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ اوٹ لے لیتے ہیں, لیکن اب یہ جو اب آ گیا نا, اس میں بھی بہرحال ایک جو ہے نا وہ کراہت سی محسوس ہوتی ہے کہ جو پبلک واش رومز ہوتے ہیں خاص طور پہ, تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے نا پیشاب کرنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹائلٹس ہیں, ٹائلٹس آپ استعمال کریں, وہاں لوگوں کے سامنے ہی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بعض لوگوں کو آپ دیکھیں نا گاؤں دیہات میں یہ کلچر عام ہوتا ہے, یہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئے, آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں, تھوڑا سا دور ہو جائیں, پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے. دیکھیں اس میں انسان کی طبیعت میں نفاست, اسلام ہمیں جو بھی احکامات دیتا ہے وہ یہ تمہاری طبیعت میں نفاست پیدا ہو, لوگوں کو بھی اچھا لگے کہ یار ایک اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح سے راستے میں انسان کھڑا ہو جائے گا اور پیشاب کرنا شروع کر دے تو وہ مناسب نہیں ہے, لوگ بھی اس سے کراہت محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اب دیکھیں نا ہمارے یہاں اندرون شہر میں کیا صورتحال ہوتی ہے, یہ بھاٹی کی طرف جائیں آپ, اور کراچی میں تو اور زیادہ, مطلب بہت زیادہ اسمیل اتنی زیادہ, وہ افیونچی یا جو بھی وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں مسافر سڑکوں پہ جو رہتے ہیں, ایک تو ویسی وہ آزمائش میں ہے, لیکن پھر ہے کہ وہیں کھانا پینا, وہیں پیشاب پخانا, اسمیل جاتی نہیں, انسان وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا. اب وہاں ایسی گندی جگہ پہ انسان رہے گا تو کیسے اس کے اندر طہارت پیدا ہو, کیسے طہارت پیدا ہو, طہارت تو پیدا نہیں ہوگی. نیکسٹ کیا ہے, الجہر بالتسمیہ والاستعاذہ, کہ اگر تو آپ نے واش روم میں داخل ہونا ہے تو آپ نے بسم اللہ اور تعوذ پڑھنا ہے, وہ جو دعا ہے ٹھیک ہے, واش روم میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ بسم اللہ, اللہ کے نام سے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث روحوں سے, وہ میلز ہوں یا فیمیل ہوں. ٹھیک ہے, جنوں سے یا جنینیوں سے, کیونکہ یہ ناپاکی والی جگہ پہ شیاطین ہوتے ہیں, خاص طور پہ واش رومز میں. تو وہاں داخل ہوتے ہوئے بچوں کو بھی تعلیم دیں, تربیت دیں کہ وہ شیاطین سے جو ہے وہ پناہ مانگیں. ٹھیک, تو اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. ہاں اگر انسان کھلے میں ہے, کھلی فضا میں ہے, جیسے گاؤں دیہات میں ہے, تو وہاں پھر جب انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ یہ دعا پڑھ لے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ شیاطین سے کیا ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا, امن میں آ جائے گا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اور ایسے کیسے سننے میں آتے ہیں, مطلب کوئی بعید نہیں ہے کہ کہیں کھلی فضا میں جو ہے وہ انسان قضائے حاجت کے لیے گیا اور وہاں پہ کوئی جنات وغیرہ تھے جیسے کہ ویرانے میں ہوتے ہیں, تو وہ اس سے تنگ پڑے اور پھر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں جی چمٹ گئے. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر تنگ کرنا شروع ہو گئے. جی دعا پڑھنا بھول جائیں تو واش روم کے اندر پڑھی جا سکتی ہے. ہاں واش روم کے اندر پڑھ سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے جیسے ٹائلٹس کا کانسیپٹ ہے وہ باتھ روم پلس واش روم ہوتا ہے نا, تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وضو کی جگہ بھی بنائی ہوتی ہے, اس میں وضو بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر واش روم سے نکلنے کی بھی دعا ہے, غفرانک, اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی, اگرچہ بعض لوگوں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے, لیکن
لیکن دیکھیں دعاؤں میں جو ہے نا، دعاؤں میں دعا تو دعا ہے نا، آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں. اب جو آپ اپنی زبان میں مانگیں گے یہ سنت سے ثابت ہے یہ کوئی سنت سے ثابت، تو جو اچھی دعا ہے دعا تو مانگ سکتے ہیں. اب اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے سے تکلیف دور کر دی. ٹھیک ہے، تو اب انسان کو مثال کے طور پہ قبض ہو جائے تو انسان کے لیے کتنی جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنتی ہے. تو گویا اندر جاتی ہوئی شیطان سے پناہ مانگنی ہے اور باہر آتی ہوئی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے نجاست اور غلاظت میرے بدن سے نکال دی. دیکھیں نا، جب یہ تصور ہوگا تو وہ محسوس کرے گا کہ اب مجھے گناہوں کی نجاست بھی اپنے قلب سے نکالنی ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے ریلیٹ کرنا ہے، وہ ریلیٹ کرنے سے اس کی پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ ہوگی، جیسے اس کی پیوریفیکیشن آف دی باڈی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے لرن کرنا ہے. یعنی اصل میں دیکھیں نا، ہمارے دین کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ 24 گھنٹے بس اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اب یہ نہیں کہ واش روم میں موبائل لے کے چلے جائیں، ٹھیک ہے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، اب وہاں پہ بھی جو ہے وہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا سب کچھ چل رہا ہے، 1-1.5 گھنٹہ لگا کے آنا ہے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان دعا پڑھ کے جائے اور دعا پڑھ کے نکلے، اور واش روم میں جتنی حالت میں ہے غور و فکر کی حالت میں رہے. ٹھیک ہے، مطلب انسان اسی پہ جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دے کہ میرے جسم سے جو نجاست اور غلاظت نکل رہی ہے تو یہ کیا نجاست اور غلاظت ہے جو مجھے روزانہ اپنے جسم سے نکالنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی تکبر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس کے جسم سے باہر پڑی ہو تو کوئی اس کی طرف دیکھنے کی جو ہے وہ تصور بھی نہیں کرے گا. تو یہ ہے کہ غور و فکر کرنا جو ہے وہ انسان کو اپنی حیثیت جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے اگر صحیح معنوں میں جو ہے وہ انسان. نیکسٹ کیا ہے؟ ان یکف عن الکلام مطلقاً، وہی بات جو آئی ہے کہ گفتگو نہ کرے، گفتگو کرنے سے منع کیا گیا واش روم میں. ٹھیک ہے، یہاں تو اب دیکھیں نا، یہاں جو حدیث لائی گئی ہے وہ تو اس کلچر کے اعتبار سے ہے نا کہ 2 لوگ جو ہے وہ بیت الخلاء کے لیے نہ نکلیں. جیسے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ 2-4 اکٹھے نکل جاتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر، یہ اس جھاڑی کے پیچھے، وہ اس جھاڑی کے پیچھے ہو گیا ہے، اس طرح سے کر لیتے تھے. وہ پھر آپس میں گپ شپ بھی لگاتے رہتے تھے، اس سے منع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ نہ نکلیں اور وہ جو ہے وہ باہر جا کے بیت الخلاء یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیں، یا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں اس طرح سے کہ وہ ایک دوسرے کا عورہ یا ستر ان پہ کھلا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ یعنی اس حالت میں گفتگو کرنا بھی منع ہے، گفتگو نہ کریں. ٹھیک، ہاں ضرورت کے تحت جو ہے تولیہ لینا آپ بھول گئے ہیں، واش روم میں گھس گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ضرورت کے تحت آپ آواز لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ تولیہ پکڑا دیں. ٹھیک ہے، صابن پکڑا دیں. لیکن یہاں گفتگو سے مراد یہ ہے کہ ایسے خواہ مخواہ کی باتیں کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مناسب نہیں، وہ پھر برائی کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے کہ ان یعظم القبلہ، قبلہ کی تعظیم کرے، یعنی قبلہ رخ نہ ہو. یہ ایٹیکیٹس میں سے، قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، آداب میں سے. یعنی گھروں میں بھی جو واش روم ہم بنائیں تو قبلے کی طرف اس کا رخ نہ ہو، نہ سامنا ہو نہ پشت ہو. ٹھیک ہے، اب یہ چھوٹی چیز آپ کے اوپر اثر ڈال رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز آپ کے اوپر اثر ڈال رہی ہے. یعنی آپ نے گھر کو بھی ڈیزائن اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ بن جائے. مٹی گارا ہے نا، تو اس مٹی گارے میں بھی خدا کو یاد رکھو جب اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ لتھڑے ہوئے ہوں. یہ تو اذا جلس احدکم لحاجتہ، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو فلا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها، تو قبلہ کی طرف نہ رخ کرے اور نہ اس کی طرف جو ہے وہ پیٹ کرے. ٹھیک ہے، ہاں لیکن یہ جو نہیں ہے نا، یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، کراہت کے لیے. کراہت کے لیے یعنی مطلب اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے. کیونکہ ایک اور روایت آتی ہے، مروان اسفر سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر صحابی جو ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سواری بٹھائی، جیسے اونٹ تھا، اونٹ کو بٹھایا نیچے اور اونٹ کی اوٹ لے لی. سفر میں ہے نا، اب ظاہری بات ہے کوئی اوٹ نہیں ہے، صحرا ہے، عرب تو سارا ڈیزرٹ ہے، بعضوں کا درخت اور چٹان بھی نہیں نظر آتی، تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کی جو ہے وہ اوٹ لے لی. اب اونٹ جو بٹھایا تھا وہ قبلہ رخ بٹھایا تھا،
اور اس کی اوٹ لے کے وہ بیٹھ گئے قضائے حاجت کے لیے. تو وہ مروان اسفر کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اس سے تو منع کیا گیا ہے قبلہ رخ جو ہے وہ مطلب ہو کے قضائے حاجت سے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں منع کیا گیا, بلا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, منع کیا گیا ہے, لیکن انما نہی عن ھذا فی الفضاء, یہ منع کیا گیا ہے اس وقت جب آپ کے اور قبلہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو, یعنی کھلے میدان میں ہے تو کھلے میدان میں قبلہ رخ نہ ہو. تو میں نے آگے سواری جو ہے وہ بٹھا دی ہے, تو اب میں نے اوٹ لے لی ہے, تو اب میرے سامنے قبلہ نہیں ہے, میرے سامنے سواری ہے. آپ بات سمجھیں؟ تو وہ یہ انہوں نے کہا. تو اگر تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں گھروں میں ٹوائلٹس وغیرہ ہیں, اگر ان میں قبلہ رخ بھی ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ قبلہ رخ نہ ہی ہو تو وہ بہتر ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ ایسی جگہ تلاش کرے جو کہ نرم ہو, نرم زمین. چونکہ کھلی فضا میں عام طور پہ جاتے تھے, ہم نے کہا عرب, گھروں میں جو ہے وہ ٹوائلٹس کا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, برتن وغیرہ رکھا ہوتا تھا عام طور پہ لوگوں نے, ٹھیک, تو اسی کو قضائے حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے. عام طور پہ باہر کھیتوں میں چلے جاتے تھے, کیونکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی زیادہ تر کرتے تھے. انصار جو ہے وہ زراعت پیشہ لوگ تھے, فارمرز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب باہر نکلو تو پھر نرم زمین تلاش کرو. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اگر سخت زمین ہوگی نا, چٹان پہ پتھر پہ کرے گا نا, تو وہ چھینٹے واپس آئیں گے. تو اسی طرح سے گھروں میں بھی جو مطلب ٹائلٹس کو جس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں اس چیز کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ وہ جو ٹائلٹ آپ خرید کے لائیں, ٹھیک ہے, وہ ایسا نہ ہو کہ مطلب اس میں گہرائی ہونی چاہیے اور اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ چھینٹے جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کی طرف نہ آئیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں پبلک ٹائلٹس بھی آپ دیکھتے ہیں, وہ ڈیزائن اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ گہرے نہیں ہوتے, وہ چھینٹے اوپر آتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ لگا کے پھر اکھیڑنا اس کو جو ہے وہ ویسی مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اور بلکہ اس بارے میں تو خاصی وعید بھی ہے کہ اگر چھینٹوں سے انسان نہیں بچتا تو یہ عذاب قبر کی اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. تو یہاں حدیث بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی باہر جائے پیشاب وغیرہ کے لیے تو وہ کیا کرے, زمین کو کیا کرے, اگر تھوڑی سی سخت بھی ہے نا تو اس کو تھوڑا سا کھرچ کے نرم کر لے, یہاں تک کا, ٹھیک ہے, تاکہ چھینٹے اس کی طرف واپس نہ آئے. نیکسٹ کیا ہے, سوراخ سے بچے, سوراخ میں پیشاب کرنے سے. کیوں؟ کوئی حشرات الارض میں سے جیسے سانپ وغیرہ وہ نکل آیا, کاٹ لے اس کو. تو بہت ساری تعلیمات انسان کی آپ کہہ لیں بھلائی کے لیے, دنیاوی فوز و فلاح کے لیے بہت سی تعلیمات. اچھا, بعض نے یہ بھی کہا ہے جیسے قتادہ نے, یہ تابعین میں سے, وہ کہتے ہیں یہ اس لیے منع کیا گیا انہا مساکن الجن, کہ یہ جنات کے گھر بھی ہوتے ہیں. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمارا تو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن بہرحال سلف میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ویران جگہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنات وغیرہ کی وہاں پہ گھر ہو, رہائش ہو, اور وہ اس سے تنگ پڑیں اور پھر رد عمل میں آ کے تمہیں تکلیف اور اذیت پہنچائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ سائے سے بچے, ان یتجنب ذل الناس و طریقہم. سائے سے کیا مراد ہے؟ مطلب درخت کے نیچے, ٹھیک ہے, درخت کے نیچے لوگوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, خاص طور پہ پھلدار درخت کے نیچے جو ہے, آپ اگر فارمز وغیرہ میں جائیں تو وہ بہت اذیت دیتی ہے یہ چیز, کہ ہر طرف جو ہے وہ پوٹیاں وغیرہ پڑی ہیں, بہت اذیت دیتی ہے یہ چیز. تو یہ نہ کرے, سائے کے نیچے جو ہے وہ نہ کرے. دیوار کا سایہ ہے, درخت کا سایہ ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اور اسی طرح کہا کہ رستے میں بھی نہ کرے, رستے میں بھی. ایون کہ اب آپ دیکھیں نا, یہ جو ہمارے ہاں نہیں وزٹ وغیرہ کی جو مقامات ہیں, وزٹ وغیرہ کے, ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ وغیرہ لگاتے رہتے ہیں, بہت گندگی پڑی ہوتی ہے. ہاں, وہاں ہم گئے جھیل سیف الملوک میں, تو لوگوں نے ہر طرف گندگی ڈال دی ہے. کبھی بچپن میں پڑھتے تھے کہ بہت خوبصورت علاقے ہیں, تو اب تو ہر طرف پیمپر پڑے ہیں, پوٹیاں پڑی ہیں, کوک کی بوتلیں پڑی ہیں, کچرا جمع ہو گیا. تو وہ جو ایک نیچر کا حسن تھا
وہ نہیں رہ گیا. مطلب جہاں جہاں حضرت انسان گیا اس نے چیزوں کو کیا کیا, آلودہ کر دیا. تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے نا, تھوڑی مشقت ہی اٹھانی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے راحت پیدا کر سکتا ہے. لیکن لوگ مشقت نہیں اٹھاتے. ایون کہ ہمارے ہاں یہ بھی اب آپ دیکھیں نا, ایک کہ جی واش روم جائیں گے اور مطلب پانی نہیں پھینک کے آئیں گے. اب بعد میں آنے والا اس سے اذیت محسوس کرتا ہے, اذیت محسوس. چلیں اس نے جو ہے وہ آپ کے کیے کرائے پہ پانی تو بہا دیا, ٹھیک ہے, اس کو تو ثواب مل گیا, لیکن یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے, یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ ان سب چیزوں میں تربیت ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے دوسرے انسان بہت اذیت میں آ جاتے ہیں. آپ سے فرمائے اتقوا اللائنین. آپ دیکھیں لفظ دیکھیں آپ سلام کا, اور دو لعنت کرنے والوں سے بچو, دو ایسے کاموں سے بچو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر بڑی لعنتیں ہوتی ہیں. وہ یہی ہے کہ سائے میں کہیں پیشاب پخانہ کر دو یا رستے میں کر دو. ہر جانے والا جس نے وہاں سے گزرنا ہے وہ کیا کرے گا؟ لعنتانی کرے گا, اور کیا کرے گا؟ دعائیں تو دینے سے رہا. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ یبول فی مستحمہ ولا فی الماء الراکد او الجاری. حمام میں یعنی اپنے جہاں غسل کر رہا ہے نا کھڑے ہو کے شاور کے نیچے, وہاں پیشاب نہ کرے, ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات آتا ہے نا ذہن میں کہ جی پانی اوپر سے آ رہا ہے بہہ ہی جائے گا. نہیں, خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں, بھائی سارا ٹائلٹ ہے بیٹھ جاؤ وہاں پہ, ٹھیک ہے. رویہ ہے نا, رویے سکھائے گئے. نفاست پیدا کرو اپنے اندر ایک ایک چیز میں. دیکھیں نفیس آدمی سب کو اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آدمی جو اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا, ٹھیک ہے, مطلب اپنے پہننے اوڑھنے میں اس کے کوئی تمیز نہیں ہے, دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے اتنا انسپائر نہیں ہوتا یا پھر پسند بھی نہیں کرتا اس کو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے. لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یتوضا فی, کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے حمام میں پیشاب نہ کرے اور پھر وہیں کھڑا ہو کے وہ وضو بھی کیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ کرے. فإن عامۃ الوسواس منہ, کیونکہ عام طور پہ وسوسہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کھڑے پانی میں پیشاب کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. کھڑے پانی میں بھی وہی سوئمنگ پول کی جو مثال آئی ہے نا, ٹھیک ہے, لوگ اس کو آلودہ کر دیتے ہیں بلکہ اس کو جائز سمجھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں یہ نہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا اللہ یبال فی الماء الجاری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ جاری پانی میں پیشاب. اب تو وہ کہے کہ یار یہ تو گندگی بہہ جائے گی, نہیں, جس نے دیکھ لیا نا اس کو تو کراہت آئے گی. اب تو ہمارے یہاں گٹر کھول دیتے ہیں پورا وہ گٹر کھولتی نہر میں. چلے خیر نہر تو اب نہانے کے لیے کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن بہرحال پانی جہاں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور پانی کم ہے نادن ایریاز میں, تو وہاں گٹر وغیرہ کھولنا یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ یبول قائما, کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ کپڑے خراب ہوں گے نا, کپڑے خراب ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جو تمہیں یہ بیان کرے من حدثکم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوا, جو تمہیں یہ بات کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے نا, تو اس کی تصدیق نہ کرنا, ٹھیک ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ بعض مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے کیا, اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. وہ عذر ہو تو پھر کھڑے ہو کے کر سکتا ہے, ویسے نہیں. ہاں عام طور پہ تو یہی بات ہے کہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب نہیں کیا. ما کان یبول الا جالسا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے, لیکن ان کا جو آبزرویشن ہے نا وہ گھر کی ہے نا, باہر کی نہیں ہے. باہر کے بارے میں کیا آتا ہے حضرت حذیفہ سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جیسے انسان سفر میں ہوتا ہے تو آپ کا گزر ایک محلے میں سے ہوا, اس محلے میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جیسے کوڑا کرکٹ کی جگہ ہوتی ہے نا, تو وہاں اللہ کے رسول سے یعنی آپ نے مطلب راستے کو بھی بچایا, کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ پھر آپ نے کھڑے ہو کے کیا کیا؟ پیشاب کیا. بلکہ حضرت حذیفہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کھڑے ہوئے تو میں دور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فتنحیت, تو میں دور ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں قریب آ جاؤ, یعنی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کسی کو یہ بھی نہ محسوس ہو, کوئی یہ بھی نہ دیکھ پائے کہ میں کھڑا ہوں,
ٹھیک ہے، یعنی میری بیک پہ بیک کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو کہا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ پیشاب کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ کوڑا کرکٹ تھا نیچے، اب اس پہ بیٹھتے تو کپڑے خراب ہونے تھے، اور رستے میں اس کے علاوہ مطلب مجبوری تھی اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے سائڈ پہ ہو کے پھر وضو کیا، اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے موزوں پہ کیا کیا، مسح کیا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہو اور وہ روک کے رکھے، روک کے نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے بھی حدیث میں منع کیا گیا، خاص طور پہ نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے، بچوں میں عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ وہ روک کے رکھ لیتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے کیا کرے، پتھر استعمال کرے. اب تو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت لوگ باہر ہوتے تھے صحرا میں، تو عام طور پہ مٹی کے ڈھیلے جسے کہتے ہیں وہ استعمال کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو 3 پتھر استعمال کرے. غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ، وہ نشیبی جگہ میں ذرا اوٹ میں چلے جاتے تھے، اسی کو بیت الخلاء بنا لیتے تھے. تو وہ 3 پتھر استعمال کرے، یعنی طاق پتھر استعمال کرے، اور اس میں جو ہے وہ ناپاک چیز سے بچے. جیسے پہلے ایک روایت گزری ہے کہ گدھے کی جو لید وغیرہ ہے اس سے منع کیا گیا، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف نہ کرے، مٹی کے ڈھیلے سے صاف کر لے، پتھر سے صاف کر لے. اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، شکایتی ٹٹو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، لگائی بجائی کرنے والا، لڑانے کے لیے نا، فساد برپا کرنے کے لیے، اس کی باتیں اس کو سنانا، اس کی اس کو سنانا، اس کو نمیمہ کہتے ہیں. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے حضرت انس سے کہ تنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، عام عذاب قبر اس سے ہوتا ہے. طہارت پہ بڑا زور ہے، دین ہے ہی طہارت، ساری پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، دل کی پاکیزگی ہے، خیالات کی پاکیزگی ہے، سوچ کی پاکیزگی ہے. ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ہے اب پاکیزگی انسان کی سوچ میں پیدا ہو جائے، انسان کے ارادوں میں پیدا ہو جائے، مجھے بتائے کہاں کھڑا ہوگا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سب ٹریننگ ہے کہ وہ ساری پاکیزگیاں، وہ ساری طہارتیں تمہارے اندر آئیں، سوچ و فکر کی، قلب اور ارادے کی، نیت کی. ٹھیک ہے، وہ کیسے آئے گی؟ وہ اسی طرح سے. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ یستنجی بیمینہ، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے. دیکھیں دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، مطلب یہ آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا کہ تمہارے نبی نے تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اجل، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ واش روم کرتے وقت بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ نہیں کرنا، اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ 3 پتھر سے کم استنجے میں استعمال نہیں کرنے. ٹریننگ دی ہے، ٹریننگ ہے. یہی ہے والدین کا، یہی کام ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کی ہے، بھائی یہ کرنا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤ. اس کے اوپر چڑھ جاؤ گے تو از خود تمہارا تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ایک لائن ہے. ٹھیک ہے، لائن آف ایکشن. جی ہاں، بچوں کو صاف کرتے ہوئے بھی ماؤں کو بھی دھیان کرنا چاہیے کہ بایاں ہاتھ استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کھانے پینے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، یا کوئی چیز لینے یا دینے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور استنجا وغیرہ کے لیے بایاں ہاتھ، کیونکہ نیک اعمال ہم سارے دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے کہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ استنجے کے بعد زمین پہ رگڑ لے. اب اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، اب کیا ہے صابن سے صاف کر لے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ بھی صاف کر لے. ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے وہ بدن کو بھی صاف کر لے صابن سے.
یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. ہاں صرف ٹیشو پیپر استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، پانی ضرور استعمال کریں، اور پانی کے بعد پھر صابن بھی استعمال کر لے تو بہت اچھا ہے. جب بھی بیت الخلاء میں جائیں پانی کے ساتھ صابن بھی استعمال کریں، بہت اچھا ہے. جتنا آپ سے خوشبو آئے گی اتنا فرشتے آپ کے قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک ہے کہ دیکھو پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ. کیوں؟ کیونکہ انسانوں کو بھی جو ہے وہ اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور فرشتوں کو بھی اس چیز سے کراہت محسوس ہوتی ہے جس سے انسان کراہت محسوس کرتے ہیں. آپ کے جسم سے پسینہ آ رہا ہے، انسان کو بھی اچھا نہیں لگتا، فرشتہ بھی قریب نہیں آئے گا. فرشتہ نہیں قریب آئے گا تو نیکی کا ماحول کیسے بنے گا؟ تو ہم نے اپنے گھروں کو، اپنی جگہوں کو، اپنے بدن کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ پانی چھڑک لے. پانی چھڑک لے. پانی کہاں، مطلب پانی چھڑکنے سے مراد یہ ہے کہ واش روم کے بعد جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا تھا بعض لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے قطروں کا، تو قطرے آتے ہیں تو وہ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اور آپ نے اس کا کہا بھی ہے کہ وسوسہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو. تو جب تم واش روم کر لو تو انسان جو ہے نا وہ اپنی شلوار پہ جیسے پانی کے کچھ قطرے اس طرح سے چھڑکتے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر بعد میں اسے کوئی گیلا پن محسوس ہوتا ہے تو وہ وسوسے میں نہیں پڑے گا، وہ کہ ہاں یہ پانی ہے، ٹھیک ہے. تو حکم بن سفیان یا سفیان بن حکم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضا وینتضح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے بعد وضو کرتے تھے اور وضو کرنے کے بعد پانی چھڑکتے تھے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں قدم آگے بڑھائے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں قدم رکھنا ہے، نکلتے وقت دایاں قدم، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے. دعا ہم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اے غفران کا، یا اللہ آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں. یعنی بیت الخلاء میں بھی اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو آپ کی ہدایت کے مطابق نہیں تھا تو میں اس سے کیا کرتا ہوں، آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. اور دوسرا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نظام انہضام جو ہے وہ درست رکھا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ یہ گڑبڑ ہو جائے تو انسان پیٹ جو ہے وہ لوز موشن ہو جائے وہ ایک مصیبت ہے، قبض ہو جائے وہ ایک مصیبت ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. مطلب صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ جب واش روم سے نکلے، جب نکلے تو اللہ کی دی ہوئی صحت پہ اس کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. یعنی قضائے حاجت اب دیکھیں اس کے حوالے سے اتنی چیزوں کو جوڑ دیا ہے. کس لیے؟ صرف خدا ہر وقت تمہارے ذہن میں حاضر رہے، خدا ہر وقت تمہارے دل میں موجود رہے. یہی دین ہے، یہی دین کا خلاصہ ہے. چلیں جی آج پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.